حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کو ایک بار کسی شخص نے دعوت دی کہ آپ میرے گھر میں تشریف لائیں، میں آپ کا کھانا بنانا چاہتا ہوں، آپ کو اپنے گھر بلانا چاہتا ہوں اور آپ کے کچھ مواعظ حسنہ سننا چاہتا ہوں، تو مہربانی کیجیے آپ میری دعوت کو قبول کر لیجئے۔ تو آپ نے دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ میں بہت زیادہ 4 باتوں کے اندر مصروف رہتا ہوں، ان سے فرصت ملے تو میں ضرور تمہاری دعوت کو قبول کر لوں، میں تمہارے پاس آ جاؤں، لیکن میرے پاس ابھی فرصت نہیں ہے، میں اپنی 4 باتوں کے اندر بہت زیادہ بیزی اور مصروف ہوں۔ تو اس نے پوچھا جی وہ کون سی 4 باتیں جو آپ کو ہمہ وقت مصروف رکھتی ہیں، آپ دعوت کے لیے وقت نہیں نکال رہے؟ تو آپ نے پہلی بات ارشاد فرمائی ابراہیم بن ادم نے، آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جب اولاد آدم سے عہد لیا تھا، آدم علیہ السلام کو بنایا تھا، تو انہیں دکھایا تھا کہ یہ جنتی ہیں اور ان کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ دوسری طرف سیاہ رنگ کے اندر دکھائے تھے اور کہا یہ جہنمی ہے، مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں، یعنی کوئی جنتی ہے کوئی جہنمی ہے، مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو میں اس بات اور غور و فکر اور سوچ کے اندر مصروف ہوں کہ اللہ جانے میں کس طبقے میں شامل ہوں، میں اہل جنت میں شامل کیا گیا تھا اس وقت یا کہ میں اہل جہنم میں شامل کیا گیا تھا۔ میں اسی مصروفیت کے اندر لگا رہتا ہوں، ڈرتا رہتا ہوں کہ اللہ جانے میرا شمار کن لوگوں میں کیا جائے گا۔ اور دوسری بات جی ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے فرمائی کہ جب بچے کی ماں کے پیٹ میں تخلیق کی جاتی ہے، اسے بنایا جاتا ہے، اس کے عذاب بن جاتے 4 ماہ کے بعد، تو فرشتہ آتا ہے، روح پھونکتا ہے اور پھر اللہ سے پوچھتا ہے کہ یا اللہ یہ خوش بخت ہے یا بد بخت ہے، یہ خوش نصیب ہے یا کہ یہ بد نصیب ہے۔ تو میں ڈر رہا ہوں کہ اللہ جانے میرا شمار کس طبقے میں ہوا ہے، مجھے سعادت مندوں میں شمار کیا گیا یا بد بختوں میں شمار کیا گیا۔ میں اسی فکر میں سرگرداں ہوں، میں اسی فکر میں پڑا ہوں، ڈر رہا ہوں کہ اللہ جانے میرا جو ہے شمار کن لوگوں میں ہوگا۔ تو یہ فکر مجھے کھائے رہتی، میں مصروف رہتا ہوں۔ اور تیسری بات جو آپ نے اسے ارشاد فرمایا جب ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے تو اللہ سے پوچھتا ہے یا اللہ اس کا حشر مسلمانوں کے ساتھ کرنا ہے یا اس کا حشر کافروں کے ساتھ کرنا ہے، اسے کس طرف لے کے جانا ہے، اسے اعلیٰ علیین کی طرف لے کے جانا ہے، اس کو جو ہے وہ سجین کی طرف لے کے جانا ہے۔ تو میں ڈر رہا ہوں، خوف زدہ ہوں کہ اللہ جانے مجھے کس طبقے میں رکھا جاتا ہے، مجھے ہر وقت یہ فکر لائق رہتی ہے۔ اور چوتھی بات جس سے میں ڈرتا ہوں کہ قیامت کے دن اللہ فرمائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں علیحدہ ہو جاؤ۔ میں ڈر رہا ہوں کہ خدا ہی جانتا ہے مجھے مجرموں میں شامل کیا جائے گا یا کہ کامیاب لوگوں میں شامل کیا جائے گا، مجھے کس طبقے میں رکھا جائے گا، مجھے فکر رہتی ہے، مجھے خوف رہتا ہے، میں ڈر رہا ہوں کہ میرا انجام کیا ہوگا۔ یہ 4 باتیں مجھے ہمہ وقت جو ہے مصروف رکھتی ہے، عبادت میں، توبہ میں، بندگی میں، خوف خدا میں ڈرتا رہتا ہوں۔ تو جب ان باتوں سے میں فارغ ہو جاؤں گا تو جتنی بار آپ بلاؤ گے میں آپ کی دعوت کھانے کے لیے آ جاؤں گا۔